یہ انگریزی ادب سے لی گئی ایک کہانی ہے اور یہ کہانی ہمارے معاشرے کی بھی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ ایک ٹیچر اپنے طلباء کو ایک کہانی سناتی ہے کہ ایک تفریحی بحری جہاز سمندر میں حادثے کا شکار ہو گیا۔ جہاز پر ایک میاں بیوی کا جوڑا بھی سوار تھا۔ لائف بوٹ کی طرف جانے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ اس میں صرف ایک شخص کی گنجائش باقی ہے۔ اس وقت اس شخص نے اپنی بیوی کو پیچھے چھوڑ دیا اور خود لائف بوٹ پر چھلانگ لگا دی۔ خاتون نے ڈوبتے ہوئے جہاز پر کھڑے ہو کر اپنے شوہر سے ایک جملہ کہا۔ کہانی سناتے ہوئے ٹیچر یہاں رک گئی اور پوچھا، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اس عورت نے اپنے شوہر سے چلا کر جو آخری بات کہی وہ کیا تھی؟ زیادہ تر طلباء نے پرجوش ہو کر جواب دیا کہ اس نے یقیناً یہی کہا ہوگا کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، میں اب تک تمہاری نفرت کو سمجھ نہیں سکی۔ اب ٹیچر نے ایک لڑکے کی طرف دیکھا جو خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ ٹیچر نے اسے جواب دینے کے لیے کہا اور اس نے جواب دیا کہ مجھے یقین ہے کہ اس نے چلا کر یہ جملہ کہا ہوگا کہ ہمارے بچے کا خیال رکھنا۔ ٹیچر نے حیرت سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ کہانی پہلے سنی ہوئی ہے؟ لڑکے نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ یہ بات میری ماں نے بیماری سے مرنے سے پہلے میرے والد سے کہی تھی۔ ٹیچر نے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا جواب بالکل صحیح ہے۔ تفریحی بحری جہاز ڈوب گیا، وہ شخص بخیریت گھر پہنچ گیا اور اپنی بیٹی کو تنہا ہی پالا۔ اس شخص کی موت کے کئی سال بعد اس کی بیٹی کو اپنا سامان صاف کرتے ہوئے والد کی ایک ڈائری ملی۔ اس ڈائری سے یہ راز ظاہر ہوا کہ جب اس کے والدین تفریحی بحری جہاز پر گئے تھے تو ماں کو پہلے سے ہی ایک لاعلاج بیماری کی تشخیص ہو چکی تھی۔ اس نازک لمحے میں باپ زندہ بچ جانے کے واحد موقع سے فائدہ اٹھا کر بھاگ نکلا۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ میری کس قدر تمنا تھی کہ تمہارے ساتھ سمندر کی تہہ میں غرق ہو جاؤں، لیکن اپنی بیٹی کی خاطر میں تمہیں ہمیشہ کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں اکیلا چھوڑ آیا ہوں۔ کہانی یہاں ختم ہو گئی اور کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں حتی الامکان بدگمانی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کا مفہوم ہے کہ اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں۔ بدگمانی کی وجہ سے ہم اپنے عزیز تر اور پیارے رشتوں کو کھو دیتے ہیں۔ بعض اوقات جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا۔ دنیا میں اچھائی اور برائی دونوں کا وجود موجود ہے، لیکن ان کے پیچھے بہت سی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں جن کو سمجھنا مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی صرف سطحی حالات کو دیکھ کر دوسروں کو پہلے سمجھے بغیر فیصلہ صادر نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ کھانے کا بل ادا کرنا پسند کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ دولت مند ہیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ دوستی کو پیسے پر ترجیح دیتے ہیں۔ جو لوگ کام میں پہل کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ بے وقوف ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ذمہ داری کے تصور کو سمجھتے ہیں۔ جو لوگ جھگڑے کے بعد پہلے معافی مانگتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ غلط تھے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی قدر کرتے ہیں۔ جو لوگ اکثر آپ کو میسج یا کال کرتے رہتے ہیں ایسا اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ بہتر کام نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ ان کے دل میں بستے ہیں۔ ایک دن ہم سب ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں گے۔ ہم ہر موضوع اور ہر موقع کے بارے میں گفتگو کو یاد کریں گے اور ان خوابوں کو جو ہم نے مل کر دیکھے تھے۔ دن، مہینے، سال گزرتے جائیں گے یہاں تک کہ یہ رابطے نایاب ہو جائیں گے۔ ایک دن ہمارے بچے ہماری تصویریں دیکھیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور ہم پوشیدہ آنسوؤں کے ساتھ مسکرائیں گے اور ہم کہیں گے کہ یہ وہی تھے جن کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی کے بہترین دن گزارے تھے۔